باب ما ينبغي والسجود، رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا مناسب ہے۔ یہاں تین مذہب امام طحاوی بیان کریں گے۔ پہلے مذہب کا حاصل یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں جو بھی دعا اسے پسند ہو وہ مانگے، پابندی نہیں ہے۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وانت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین، یہ رکوع میں پڑھے۔ سجدے میں اللہم لک سجدت ولک اسلمت وانت ربی سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ پڑھے۔ جو دعا پسند ہو وہ پڑھتا رہے، رکوع میں اور سجدے میں کسی دعا کی پابندی نہیں ہے۔ یہ نظریہ ہے شافعیہ حنبلیہ۔ ان لوگوں کے ہاں رکوع اور سجدے میں مخصوص دعا کی پابندی نہیں ہے، جو بھی دعا مانگے۔ اور ان کی دلیلیں جو پیش کی ہیں تو 4 صحابہ کرام سے پیش کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سب سے پہلی ہے اور وہ 4 سندوں کے ساتھ ہے، آپ دیکھتے جائیں۔ عن علی بن ابی طالب، اس پہ نظر رکھیں، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نظر آئے ہوگا دوسری سطر میں۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، فی رکوعہ وہو راکع، جب آپ حالت رکوع میں ہوتے یہ فرماتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وانت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین۔ اور وہ یقول فی سجودہ، آپ علیہ السلام اپنے سجدے میں فرمایا کرتے تھے، اللہم لک سجدت ولک اسلمت وانت ربی سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی روایت کو دوسری سند سے پیش کیا ہے، آپ اس کی سند سن لیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال وحدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الوهبي وعبد الله بن صالح قالوا اخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشون وعبد الله بن الفضل عن الاعرج فذكروا باسناده مثله۔ عبد الرحمن اعرج کے بعد پھر سند اور حدیث ایک جیسی۔ تیسری سند حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس روایت کے حوالے سے سند۔ ابھی قال حدثنا ابو امیہ قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جریج قال اخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الاعرج عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی رضی اللہ عنہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع، آپ علیہ السلام جب رکوع فرمایا کرتے، قال اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وانت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی۔ مخ کہا جاتا ہے اندر گودا، جس کو ہم ہڈیوں کے اندر دیکھتے ہیں، مخ گودا، وعظمی اور ہڈیاں، ومستقلت به قدمی للہ رب العالمین، تو جس کو میرے قدم اٹھا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہی ہیں، تو رکوع کر رہی ہے۔ یہ رکوع کے دوران پڑا تھا، نے سن لی۔ اس کے بعد ایک اور روایت آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 سندوں کے ساتھ، کیونکہ تھی تو 3 سندیں گزر گئی۔ اگلی سند دیکھ لیں، احمد بن داود قال حدثنا عبید اللہ بن محمد التیمی قال اخبرنا عبد الواحد بن زیاد عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علی رضی اللہ عنہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیت ان اقرأ وانا راکع، مجھے رکوع کے دوران قراءت کرنے سے روکا گیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں رکوع کے دوران قرآن پڑھتا رہوں، وساجد یا سجدے کی حالت میں پڑھتا رہوں۔ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، بہرحال جو رکوع ہے اس میں رب کی تعظیم کرو، تعظیم کے کلمات کہو۔ اور سجود فاجتہدوا فی الدعاء، دعا کے اندر خوب کوشش کرو۔ فقامن ان یستجاب لکم، بس یہ بات اس بات کے لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ یہ جو دلیل آپ نے سن لی، یہ والی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ دراصل دلیل ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی، اور حضرت امام مالک کا نظریہ بھی آپ سن لیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان رکوع میں
تسبیح پڑھے اور سجدے میں جو دعا چاہے وہ مانگے. عظموا فیہ الرب، رب کی تعظیم بیان کرے. لیکن صاحب کتاب نے اس جگہ جو روایت کو پیش کیا عظموا فیہ الرب میں مخصوص کلمات کے حوالے سے نہیں، رکوع اور سجدے میں جو بھی دعا مانگے. تو اس حوالے سے اس دونوں کی دلیل بن سکتی ہے، مالکیہ کی بھی، حنبلیہ اور شافعیہ کی بھی. لیکن مالکی نظریہ یہ ہے کہ رکوع میں تو سبحان ربی العظیم کی پابندی ہوگی اور سجدے میں جو دعا مانگ سکے تو مانگے. وَأَمَّا السجود فاجتہدوا فی الدعاء، بہرحال جو سجدہ ہے اس میں دعا میں خوب کوشش کرو. فقمن، قمن کا معنی ہے لائق ہے اس بات کے یہ سجدہ کہ یستجاب لکم کہ تمہاری اس میں دعائیں قبول ہو جائیں. اب اگلی بات دیکھ لیں اگلے صحابی کو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے آگے، اور ان کی روایت ایک ہی سند کے ساتھ. تو آپ دیکھ لیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ دوسری سطر میں حدیث حدثنا کے نیچے بالکل، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستارۃ والناس صفوف، حضور علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور لوگ صف باندھے ہوئے تھے. خلف ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے. ثم ذکر مثلہ، پھر اس کے مطابق آگے انہوں نے حدیث بیان کی. یہ مرض وفات کا بیان ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں. ابو بکر صدیق کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اگلی روایت بھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، حضرت عائشہ، اور وہ کئی اسانید کے ساتھ. وہ آپ دیکھتے جائیں کہ کتنی سندیں بنتی ہیں، تقریباً 6-7 بلکہ 8 سندیں بنتی ہیں، دیکھ لیں گے آپ. تو سب سے پہلے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، زیادہ کثرت کے ساتھ یوں کہا کرتے تھے اپنے رکوع میں سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک فاغفر لی وانک انت التواب. یہ دعا حضور علیہ السلام کثرت سے رکوع میں مانگا کرتے تھے. پھر اگلی سند بھی اسی حدیث کی ہے. وبه قال حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قال وحدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قالوا حدثنا شعبة عن منصور فذكروا باسناده مثله. پھر اگلی سند بھی اسی روایت کی ہے. حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا محمد بن عبد الله القناسی قال حدثنا سفیان عن منصور فذكر باسناده مثله. اگلی سند بھی اسی روایت کی ہے. حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن مطرف عن عائشہ رضی اللہ عنہا وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. رکوع سجدے میں یہ دعائیں حضور علیہ السلام نے پڑھی ہیں اور یہ تسبیح آپ نے فرمائی ہے. اگلی سند وہی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة فذكر باسناده مثله. اگلی سند بھی سن لیں. وہی قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات کو حضور علیہ السلام کو میں نے گم پایا. فظننت انه اتى جاریته، آپ اپنی باندی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. فالتمسته بيدي، میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹورا. فوقعت یدی علی صدور قدمیہ، میرے ہاتھ آپ علیہ السلام کے قدمین کے صدور پر پڑ گئے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے. یوں فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا ارشاد فرما رہے تھے. اس کے بعد بھی سند حضرت عائشہ کی روایت کی تھی. وی قال حدثنا یونس بن عبد الاعلی قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ثم ذكر مثله. پھر آگے حدیث اسی طرح ذکر کی انہوں نے. وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت ابا النضر يقول سمعت عروة يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فذكر مثله الا انه لم يذكر قوله لا احصي ثناء عليك. اس روایت میں اتنا فرق ہے کہ اس میں لا احصي ثناء عليك کا اضافہ نہیں ہے. وزاد اثنى عليك لا ابلغ كل ما فيك.
میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اتنی علیک، لیکن لا ابلغ، میں نہیں پہنچ سکتا کل ما فی کا، تمام ان چیزوں تک جو آپ کی ذات اقدس میں ہے، تمام خصوصیات ان کو میں نہیں پہنچ سکتا۔ تعریف تو کر رہا ہوں لیکن مکمل تعریف، آپ کی شایع نشان تعریف ایسی میں نہیں کر سکتا، یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو آپ روایت سن رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سندیں مکمل ہو گئیں۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور وہ 2 سندوں کے ساتھ، دونوں سندیں آپ سن لیں۔ وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي، اپنے سجدے میں یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللهم اغفر لي ذنبي كله، میرے اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره علانيته وسره، ظاہری گناہ، چھپے گناہ، اول آخر، باریک بڑے گناہ، سارے گناہ معاف فرما۔ اگلی سند بھی اسی حدیث کی ہوگی۔ قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا ابو صالح قال حدثني يحيى بن ايوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اقرب ما يكون العبد الى الله عز وجل وهو ساجد فاكثروا الدعاء، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں دعائیں مانگو۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى انه لا باس، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ قوم اس نظریے کی طرف گئی ہے کہ کوئی حرج نہیں، لا باس۔ اب آواز آ رہی ہے؟ قال ابو جعفر فذهب قوم الى انه لا باس ان يدعو الرجل في ركوعه وسجوده بما احب۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ایک قوم یہ کہتی ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک انسان دعا مانگے اپنے رکوع اور سجود میں، ما احب، جو اسے پسند ہو، ما احب، جس کو وہ پسند کرے۔ وليس في ذلك عندهم شيء مؤقت، ان بزرگوں کے ہاں کوئی مقرر چیز نہیں ہے، مؤقت مقرر۔ واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، ان آثار سے انہوں نے استدلال کیا، حضرت علی کی روایات، حضرت ابن عباس کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں، ان سے استدلال کر کے انہوں نے یہ بات پیش کی کہ رکوع اور سجود میں جو دعا انسان کو پسند ہو وہ مانگے، مخصوص چیز متعین نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہمارے سامنے گیا اور یہ نظریہ ہے حنبلیہ کا اور شافعیہ کا۔ ایک نظریہ اور ہے مالکیہ کا کہ رکوع میں تو تعظیم پر اکتفا کرے گا، سبحان ربی العظیم پر، لیکن سجود میں جو دعا اسے پسند ہو وہ مانگے۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ رکوع کے معاملے میں تو احناف کے ساتھ، سجود کے معاملے میں شافعیہ اور حنبلیہ کے ساتھ، اور حنبلیہ رکوع اور سجود دونوں میں جدا ہے ہم سے، اور ہم دونوں میں ان سے جدا ہیں۔ ہم کہتے ہیں رکوع میں مخصوص تسبیح ہے، سجدے میں بھی مخصوص تسبیح ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں رکوع میں مخصوص تسبیح ہوگی سبحان ربی العظیم، لیکن سجود میں مخصوص نہیں ہے، جو بھی دعا مانگے اس کی اجازت ہے۔ اس پر اب امام طحاوی رحمہ اللہ سب سے پہلے حنفی نظریہ کے حوالے سے دلائل پیش کریں گے، بیچ میں پھر مالکی نظریہ پیش کریں گے۔ تو حنفی نقطہ نظر وخالفهم فی ذلک آخرون سے پیش کر رہے ہیں۔ فقالوا لا ينبغي له، نمازی کے لیے مناسب نہیں ہے یزید فی رکوعہ، کہ اپنے رکوع میں اضافہ کرے علی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پر، یرددها ما احب، جتنی دفعہ کہے تو سبحان ربی العظیم ہی کہے، ما احب، جتنا اس کو پسند ہو۔ ولا ينبغي له ان ينقص في ذلك من 3 مرات، 3 سے کم نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہے کم سے کم، زیادہ جتنا کہے اس کی مرضی، لیکن اضافہ کسی اور چیز کا ساتھ نہ کرے۔ ولا ينبغي له ان يزيد في سجوده على سبحان ربي الاعلى، اور سجدے کا معاملہ یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گا، خود سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ کیا کرے گا، یرددها، اس کو بار بار کہتا رہے، ما احب، جتنا اس کو پسند ہو، لیکن ولا ينبغي له ان ينقص في ذلك، اس میں کمی کر لے، من 3 مرات، 3 دفعہ سے، یہ ٹھیک نہیں ہے،
یہ ہے حنفی نقطۂ نظر. اب اس کے لیے دلیل ان کی حنفیوں کی واحتجوا فی ذلک بما حدثنا عبد الرحمن بن الجارود. یہ جو حنفی نقطۂ نظر ہے ان کے دلائل اب شروع ہو رہے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی دلیل عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو عقبہ ابن عامر کی روایت 2 سندوں کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور شخصیت ہے، ان کی روایت 1 سند کے ساتھ ہے. تو یہ دلیلیں پیش کریں گے آپ. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عقبہ ابن عامر کے حوالے سے واحتجوا في ذلك بما حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا موسى بن ايوب عن عمه اياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعنهم قال لما نزلت، جب آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ فسبح باسم ربك العظیم. یہ آیت جب نازل ہوئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها في ركوعكم، اس تسبیح کو اپنے رکوع میں شامل کر دو. ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها في سجودكم. سبح اسم ربك الاعلى، اس تسبیح کو اپنے سجدے میں شامل کر دو. تو متعین ذکر ہوا اور متعین ہو کر شامل ہوا. اس کے بعد ابھی قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني موسى بن ايوب فذكر باسناد مثله. یہ دوسری سند ہو گئی عقبہ بن عامر کی روایت. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں. ابھی قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا موسى بن ايوب عن اياس بن عامر عن علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ وعنهم فذكر مثله. آگے حدیث وہی ہے. سبح اسم ربک فسبح باسم ربک العظیم جب نازل ہوئی آیت تو حضور نے اس تسبیح کو رکوع میں شامل کرنے کا حکم دیا، اور سبح اسم ربک الاعلی جب نازل ہوئی تو اس کو سجدے میں شامل کرنے کا حکم دیا. تو رکوع اور سجود کا مخصوص ذکر سامنے آ گیا. صرف سبح اسم ربک العظیم اور فسبح باسم ربک العظیم سے سبحان ربی العظیم، اور سبح اسم ربک الاعلی سے سبحان ربی الاعلی. یہ بات ثابت ہو گئی. اس کے علاوہ دوسری بات اب یہ کہنا چاہتے ہیں وکان من الحجۃ لہم، یعنی ایک دلیل تو ہو گئی حدیثوں کی شکل میں، ایک اور حجت پیش کر رہے ہیں اس معاملے میں. انہ یجوز ان یکون ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ پیچھے جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہیں جن میں یہ تھا کہ رکوع اور سجود میں مخصوص ذکر نہیں ہے، اپنی مرضی کا ذکر کر سکتا ہے، مرضی کی دعائیں مانگ سکتا ہے. تو وہ والی روایتیں اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھی کہ مخصوص ذکر ہیں، تو وہ ان کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ منسوخ ہوں اور یہ ناسخ. تو وہ روایتیں منسوخ ہو گئی، منسوخ سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. یہ 2 آیتیں جب نازل ہو گئی تو وہ جو عموم کا حکم تھا، مکمل آزادی تھی، وہ آزادی ختم ہو گئی، اور اب ان آیتوں کی روشنی میں رکوع اور سجود میں مخصوص تسبیح ہوگی. وکان من الحجۃ لہم، اور ان لوگوں کے لیے حجت یہ بھی ہے، ایضاً اسی طرح یہ بھی ہے فی ذالک اس معاملے میں، کہ انہ یجوز ان یکون ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات ممکن ہے کہ وہ جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے فی الاثار الاول، پچھلی روایات میں، انما کان قبل نزول الآیتین اللتین ذکرنا فی حدیثی عقبہ، حضرت عقبہ بن عامر کی حدیثوں میں جو ہم نے 2 آیتیں ذکر کی ہیں ان کے نزول سے یہ پہلے کا واقعہ، اور جب یہ واقعہ پہلے کا ہوگا تو پھر وہ عموم منسوخ ہو گیا، اور یہ جو تعیین ہے یہ ناسخ ہو گیا. یہ دلیل انہوں نے پیش کی ہے. فلما نزلتا، جب یہ 2 آیتیں اتری، امرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، بما، وہ حکم امرہم بھی جس کا حکم ان کو دے چکے تھے، من ذالک اس معاملے میں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کو شامل کرو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. فکان امرہ ناسخا لما تقدم من فعلی، پیچھے حضور علیہ السلام کا جو فعل تھا وہ منسوخ ہو چکا، اور یہ حضور کا امر ناسخ بن چکا ہے. یہاں صحابہ کو حکم دیا ہے اور پیچھے حضور علیہ السلام کا فعل ہے، تو فعل منسوخ اور امر ناسخ. یہ بات مکمل ہو گئی. وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے رکوع میں یہ نئی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے،
اور اپنے سجدے کے اندر حضور علیہ السلام سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اب دیکھ لیتے ہیں کہ وکانا فقد رویہ، اور یقیناً مروی ہے رسول اللہ علیہ السلام سے ایضاً اسی طرح قد کان یقول فی رکوعہ، کہ آپ اپنے رکوع میں کہا کرتے تھے اور اپنے سجدے میں، ما امر بھی، جس کا آپ نے حکم دیا تھا، فی حدیث عقبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھا کرتے تھے خود اپنے رکوع اور سجود میں۔ تو یہ روایت آپ نے، یہ ابھی روایت تو ابھی پڑھیں گے، پہلے حوالہ بتا دیا کہ حضور سے اس طرح کی بات کی مروی ہے۔ اب روایت کی طرف آتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمشي عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه عنهم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، فکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلیٰ، اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے اور اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، میں نے خود حضور سے سنا ہے۔ حضرت حذیفہ کی یہی روایت دوسری سند کے ساتھ، وہ بھی قال حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا سہیم الحرانی قال حدثنا حفص بن غیاث عن مجالد عن الشعبی عن صلة عن حذیفة رضی اللہ عنہ عنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاثا، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثا، رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب آگے وجہ نظر پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور ان کی دلیلیں پیش کریں گے۔ تو ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ رکوع میں جو چاہے، رکوع میں تو سبحان ربی العظیم کا اہتمام ہوگا، اور سجدے میں جو دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، اور یہ بات پیچھے ایک حدیث میں گزری تھی، ابھی ہم نے آپ کو بتا دی تھی، عرض کر دی تھی کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم کہا کرتے تھے، اور عظیموں کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے، اور سجدے میں جو دعا پسند ہو اس کا حکم دیتے تھے۔ تو وقال آخرون، اور دوسرے حضرات نے کہا، فہذا ایضا قد دل، یہ جو اوپر والی روایت حضرت حذیفہ کی سنی آپ نے، اس نے بھی دلالت کی علامہ ذکرنا، اس چیز پر جس کو ہم نے ذکر کیا، وہ کیا ہے، من وقوفی ہے اعلیٰ دعا بعینہ، کہ واقف ہونا ہوگا یعنی مخصوص دعا پر، فی رکوع و سجود، مخصوص دعا رکوع اور سجود، اسی پر انسان کو توقف کرنا ہوگا اور اسی کا تعین کرنا ہوگا۔ وقال آخرون سے وہ امام مالک کا نظریہ کہ اما الرکوع فلا یزاد فی علی تعظیم الرب، رکوع میں تو رب کی تعظیم پر اضافہ نہیں ہوگا، لیکن سجود فیجتہد فی الدعاء، اس میں دعا کے اندر کوشش کی جائے گی، فیجتہد، کوشش کی جائے گی اس سجدے کے اندر دعا کے اندر کے حوالے سے کہ جو دعا مانگے۔ واحتجوا فی ذلک بحدیث علی وابن عباس اللذین ذکرناہما فی الفصل الاول، حضرت علی کی روایت اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایتیں شروع میں گزری ہیں، ہم نے وہاں عرض کر دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو قراءت کرنے سے رکوع اور سجود میں روکا گیا، تو قراءت میں رکوع کے بارے میں فرمایا عظموا، اور سجود میں فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء۔ تو یہ بات مکمل ہو گئی۔ حضرت علی کی روایت بھی تھی، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس کی روایت بھی یہی تھی۔ وہاں جو آپ نے روایتیں سنی تھی آخری کے اندر، جو حضرت ابن عباس کے بارے میں فرمایا، انہوں نے حضور علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، اور پھر حدیث وہی ذکر کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ رکوع میں تعظیم بیان کرو، رب العالمین کی تعظیم کا ذکر کرو، اور سجدے میں دعاؤں کے اندر کوشش کرو، تو یہ دعائیں اس بات کی لائق ہے کہ قبول ہو جائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ جَعَلُوا قَوْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الرُّكُوعَ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ۔ ہم اب کہتے ہیں مالکیہ کے خلاف جو حجت ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات خود کہتے ہو کہ اس حدیث کے اندر ہے فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں رب کی تعظیم بیان کرو، تو اس تعظیم والے لفظ کو تم خود ناسخ سمجھتے ہو اس سے پہلے جو رسول اللہ علیہ وسلم رکوع میں جو کچھ مانگا کرتے تھے اس کے لیے،
ناسخ سمجھتے ہو اور اس کو منسوخ سمجھتے ہو۔ تو اب اس سے یہ احتمال ملتا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں فسبح باسم ربک العظیم، یہ پہلے نازل ہوئی ہو اور کچھ عرصے کے بعد سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی۔ تو جب سبح اسم ربک العظیم فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو رکوع میں شامل کرو، اور سجدے میں اسی طرح آزادی رہی، جیسے شروع میں رکوع اور سجدے دونوں میں آزادی رہی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہو گئی تو سبح اسم ربک الاعلی کی بنیاد پر سبحان ربی الاعلی کو سجدے میں شامل کیا گیا اور سجدے کی باقی ماندہ آزادی ختم ہو گئی۔ اس میں یہ احتمال موجود ہے، اور جب یہ احتمال موجود ہے تو آپ استدلال نہیں کر سکتے اس بارے میں کہ رکوع میں تو سبحان ربی العظیم ہو اور سجدے میں اسی طرح آزادی رہے۔ اب اس کو دیکھ لیں، فکان من الحجۃ علیہم، پس ان کے خلاف جو حجت ہے فی ذالک اس معاملے میں مالکیہ کے خلاف وہ یہ ہے انہم قد جعلوا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے اس ارشاد کو بنا دیا ہے۔ کون سا ارشاد؟ امر رکوع، بہرحال جو رکوع ہے فعظموا فیہ الرب، اس میں رب کی تعظیم بیان کرو۔ یہ قول انہوں نے خود بنا دیا ناسخ لما تقدم من افعالہ، اس سے پہلے جو رسول اللہ علیہ السلام کے افعال تھے ان کے لیے، قبل ذلک فی الاحادیث، جو اس سے پہلے کے افعال ہیں اور احادیث اول میں موجود ہیں کہ آپ آزادانہ دعائیں مانگا کرتے تھے رکوع اور سجود میں۔ فيحتمل أن يكون أمرهم بالتعظيم في الركوع لما نزلت عليه فسبح باسم ربك العظيم، تو اس سے یہ احتمال نکلا کہ جب ان کو فسبح باسم ربک العظیم کے نزول کے بعد تعظیم کا حکم دیا تھا، یعنی ان یکون امرهم بالتعظیم، حضور علیہ السلام کا ان کو تعظیم کا حکم دینا رکوع کے اندر، کہ اس وقت تھا لما نزلت علیہ، جب اللہ کے رسول پر یہ آیت اتری فسبح باسم ربک العظیم والی، اور اس صورت میں وَبِجُهْدِهِمْ بِالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ بِمَا أَحَبُّوا، آیت اتری، فرمایا رکوع کے اندر یہ سبحان ربی العظیم کو شامل کرو، اور سجدے میں جو دعا تمہیں پسند ہو وہ کرتے رہو۔ قبل ان ينزل علیہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ سبح اسم ربک الاعلی کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، سبح اسم ربک العظیم کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے۔ لیکن فلما نزل ذلك علیہ، جب یہ سبح اسم ربک الاعلی والی آیت نازل ہو گئی، امرهم بأن ينتهوا الیہ فی سجودہم، اسی کی طرف آ جائیں اپنے سجدے میں، یعنی سبح اسم ربک الاعلی کی طرف آ جائیں اور سبحان ربی الاعلی ہی کہا کریں، علامہ فی حدیث عقبہ، جیسے حدیث عقبہ میں موجود ہے، ولا یزیدون علیہ، اور اس پر اضافہ نہ کریں گے، فصار ذلک ناسخا لما تقدم، جو کچھ پیچھے گزرا ہے اس میں سے، قبل ذلک، اس سے پہلے، اس کے لیے یہ سب ناسخ بن گئی دونوں روایتیں، یعنی یہ سبح اسم ربک الاعلی اور سبح اسم ربک العظیم کے متعلق جو حدیثیں ہیں یہ ناسخ بن گئی ان حدیثوں کے لیے جن میں آزادانہ اجازت کی، خواہ رکوع سجود دونوں میں تھی یا خواہ صرف سجدے میں تھی۔ کما کان الذی امرهم به فی الرکوع، جیسا کہ مالکیہ کے ہاں رکوع میں ان کو حکم دیا تھا سبح اسم ربک العظیم کا، جب فسبح باسم ربک العظیم والی آیت اتری تھی، تو ناسخ بنا کر لما قد کان منہ، اس چیز کے لیے جو آپ علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوا تھا قبل ذلک، اس سے پہلے، تو پہلے آزادانہ دعائیں مانگنے کی اجازت تھی رکوع میں اور سجدے میں، فسبح باسم ربک العظیم آیت اتری، سبحان ربک العظیم کو رکوع میں شامل کیا گیا اور سجدے کو فی الحال اسی طرح رکھا گیا۔ جب کچھ عرصے کے بعد سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو اب سجدے میں بھی اس کو شامل کر لیا گیا اور آزادی ختم ہو گئی۔ فإن قال قائل، یہاں اب ایک اشکال ہے، سوال ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت پر جو آپ نے پیچھے پڑھی تھی اپنی کتاب میں، اس روایت کو ذرا غور سے دوبارہ دیکھ لیں، شروع والی فصل میں، احمد بن الحسن، اس میں دیکھ لیں، یہ قال حدثنا احمد بن الحسن الکوفی قال سمعت ابن عیینہ یقول حدثنا سلیمان بن سحیم عن ابراہیم بن عبداللہ بن معبد عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم قال کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس صفوف، حضور علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، لوگ صفوں میں تھے، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس میں یہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رکوع میں عظموا فیہ الرب اور سجدے میں فاجتہدوا فی الدعاء، کہ تو حضور نے اس موقع پہ فرمایا تھا، تو اس موقع پر فرمانے کا مطلب یہ تو مرض الوفات کا دن ہے، حضور نے پردہ ہٹایا، صحابہ کرام حضرت صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ تو زندگی کے بالکل آخر کا واقعہ ہے، تو اس کو کیسے منسوخ آپ کہہ رہے ہیں، یہ سوال ہے۔
فإن قال قائل اگر کسی کہنے والے نے کہا انما كان ذلك من النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقرب وفاته، یہ جو حضور علیہ السلام نے رکوع کے اندر تعظیم کا بیان فرمایا ہے اور سجدے میں آزادی دی ہے، یہ تو وفات کے قریب قریب کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ لأن فی حدیث ابن عباس کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستارۃ، حضور علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، والناس صفوف خلف ابی بکر، لوگ صف باندھے ہوئے تھے ابو بکر کے پیچھے۔ یہ سوال اگر کوئی کرے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ قیل له فعل فی هذا الحدیث ان تلك الصلاة هي الصلاة التي توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعقبها، او ان تلك المرض هي مرضته التي توفي فيها، ليس في الحديث من هذا الشيء۔ کہتے ہیں کیا اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام اسی نماز کے بعد وفات پا گئے تھے؟ حل فی هذا الحدیث، کہ اس حدیث میں ہے ان تلک الصلاۃ، کہ یہی نماز جس میں حضور نے پردہ ہٹا کے صحابہ کو دیکھا تھا، ہی الصلاۃ، یہ وہی نماز تھی، التی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعقبها، جس کے بعد حضور وفات پا گئے تھے؟ یا اس حدیث میں یہ بات ہے، سوال اٹھاتے ہیں نا کہ اسی مرض میں یہ مرض التی، یہ وہی بیماری تھی جس میں حضور وفات پا گئے تھے، یا کوئی اور بیماری تھی؟ تو دو احتمال ہیں، یا یہ کہ اگر مرض الوفات میں یہ واقع پیش آئے تو پھر اس نماز کے بعد اور نمازوں کا موقع ملا ہوگا، اور حضور نے اس سے پہلے فرمایا ہوگا کہ سجدے میں سبح اسم ربک یعنی سبحان ربی الاعلیٰ شامل کرو، سبح اسم ربک الاعلیٰ کی بنیاد پر۔ تو آخر چند دنوں میں یا چند نمازوں میں اگر یہ حکم آ گیا ہے تو احتمال تو موجود ہے۔ دوسری بات، یا تو یہ مرض الوفات ہی نہیں ہے، کہ کوئی اور بیماری تھی اور اس بیماری کا یہ واقعہ ہے، اس بیماری سے صحت مند ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو۔ یہ دونوں باتیں موجود ہے احتمال کے طور پر، تو جب یہ احتمال موجود ہے تو آپ استدلال کو رد نہیں کر سکتے۔ اس لیے دیکھ لیجیے، فیجوز، اس میں احتمال موجود ہے ان تکون ہی الصلاۃ التی توفی بعقبها، ویجوز ان تکون صلاۃ غیرها۔ اب جب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس حدیث میں تو یہ بات موجود نہیں ہے کہ یہ وہی نماز تھی جس کے بعد حضور وفات پا گئے، تو یہاں پر احتمال پیدا ہو گیا دو باتوں کا۔ ایک یہ جو آپ کہتے ہو کہ اس کے بعد حضور وفات پا گئے تھے، اس بات کا بھی احتمال موجود ہے، اور اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ کسی اس نماز کے بعد آپ کی وفات نہیں ہوئی، وہ کوئی اور نماز تھی جس کے بعد وفات ہوئی ہے۔ تو جب یہ دونوں احتمال موجود ہے تو اس لیے اب دیکھ لیں، ویجوز ان تکون صلاۃ غیرها، وقت قد صح بعدها، جس کے بعد یہ درست ہو کہ حضور علیہ السلام نے حکم، قد صح یعنی صحت مند ہو گئے ہوں اس کے بعد، اور صحت مند ہونے کے بعد آپ نے یہ حکم دیا ہو۔ فإن كانت تلك هي الصلاة التي توفي بعدها، اگر پہلی صورت ہو جائے کہ اسی نماز کے بعد حضور وفات پا گئے تھے، جس نماز میں کے لیے حضور علیہ السلام نے باہر نکلنے کی کوشش کی یا پردہ اٹھایا، صحابہ کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد حضور کی وفات ہو گئی، تو حضرت اس میں یہ بھی احتمال موجود ہے کہ اسی نماز کے بعد سبح اسم ربک الاعلیٰ آیت اتری ہو، اور اس آیت کی بنیاد پر حضور نے آئندہ کے لیے حکم دیا ہو کہ سجدے میں اس کو شامل کرو، خود شامل کرنے کا بے شک موقع نہ ملا ہو لیکن صحابہ کو حکم دیا ہو، یہ احتمال تو موجود ہے۔ اور اگر یہ نماز کسی اور موقع کی ہے پھر تو آسان بات ہے کہ اس کے بعد والی نماز میں نئی نماز کے لیے یہ حکم آیا ہو۔ تو اس لیے دیکھ لے، ویجوز ان تکون صلاۃ غیرها کے بعد، قد صح بعدها کے بعد، فإن كانت تلك الصلاۃ هي التي توفي بعدها، اگر یہ نماز وہی ہوئی جس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، فقد يجوز، تو اس میں یہ ممکن ہے کہ يكون سبح اسم ربك الاعلى انزلت عليه بعد ذلك قبل وفاته، کہ اس نماز کے بعد وفات سے پہلے یہ سورت اتری۔ وإن كانت تلك الصلاة متقدمة، اور اگر یہ نماز پہلے کی ہے لذلك اس سے، تو فهي أحرى، تو پھر یہ زیادہ لائق اس بات کی کہ يجوز، کہ یہ بات ثابت ہو جائے، ان يكون بعدها ما ذكرنا، کہ اس کے بعد وہ ثابت ہوا ہو جو ہم نے ذکر کیا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی بنیاد پر بعد میں حکم دیا ہو کہ سجدے میں تم یہ شامل کر دو سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد امام طحاوی وجہ نظر پیش کریں گے، لیکن وجہ نظر سے پہلے اگر کوئی چیز الجھی ہوئی ہے اور الجھن محسوس ہو رہی ہے تو اس کا سوال فرما دیں تاکہ ان سے نکل جائیں، پھر وجہ نظر کی طرف بڑھتے ہیں۔
ہاں تینوں مذاہب کا حاصل حنبلیہ شافعیہ وہ فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں مخصوص تسبیح نہیں ہے، جو دعائیں انسان کو پسند ہو وہ مانگتا رہے۔ اس کے لیے انہوں نے دلیلیں پیش کی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دلیلوں کو ذکر کیا ہے، اور وہ 4 حضرات سے روایتیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے یہ بات پیش کی ہے کہ نماز کے دوران رکوع اور سجدے میں مخصوص تسبیح نہیں ہے، جو دعا آدمی مانگ سکے تو مانگ سکتا ہے۔ دوسرا نظریہ وہ انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ احناف کا ہے، لیکن درمیان میں پھر تیسرا نظریہ بھی پیش کیا ہے جو پہلے فصل کے اندر 2 حدیثیں ان کی دلیل ہے، وہ ہے مالکی نظریہ۔ لہذا مالکی نظریہ پہلے پیش کر لیتے ہیں کہ ان کے ہاں رکوع میں تو سبحان ربی العظیم کا اہتمام ہوگا، اور سجدے میں آزادی ہے، جو دعائیں مانگے تو مانگ سکتا ہے۔ جبکہ احناف کہتے ہیں رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم رکوع میں لازم ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ان کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل نہیں کرے گا۔ اور وہ جو پہلی حدیثیں ہیں ان کا احتمال ہے کہ منسوخ ہو، بلکہ منسوخ ہو گئی ہے کہ یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئی، اور ان آیتوں کی بنیاد پر رسول اللہ علیہ السلام نے سبحان ربی العظیم کو رکوع میں شامل کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کو سجدے میں شامل کیا۔ یہ ہے خلاصہ اس سبق کا۔ اب آگے چلتے ہیں وجہ نظر کی طرف، جو امام طحاوی رحمہ اللہ وجہ نظر پیش کر رہے ہیں، یعنی عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں، قیاس پیش کر رہے ہیں۔ ان کا وجہ نظر کا حاصل یہ ہے کہ نماز کا معاملہ طے شدہ معاملہ ہے۔ جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو خاص لفظ کہتے ہیں، اس کا متبادل کوئی لفظ نہیں کہتے، مخصوص لفظ اللہ اکبر۔ جب ہم نماز کے اندر حرکات کرتے ہیں، رکوع کی طرف جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو مخصوص الفاظ کہتے ہیں، اپنی مرضی کا لفظ نہیں کہہ سکتے۔ رکوع کی طرف جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر کوئی اللہ اعظم وغیرہ کہہ دے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد، یہ مخصوص کلمات، ان میں بھی ہم اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، نہ کوئی تبدیل کر سکتے۔ اسی طرح قاعدے کے اندر مخصوص تشہد ہے، تو جب الفاظ تمام نمازوں کے مخصوص اور متعین ہیں، رکوع سجدے میں بھی متعین ہونے چاہیے، ان پر قیاس کرتے ہوئے مخصوص الفاظ ہونے چاہیے، اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے، جہاں کہیں اور مرضی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے وجہ نظر۔ اما وجہ ذلک من طریق النظر، اس کی وجہ نظر کے راستے سے وہ یہ ہے فإنا قد رأینا مواضع فی الصلاۃ، ہم نے نماز میں کئی جگہ دیکھی، فیہا ذکر، جن میں ذکر موجود ہے، ذکر کے الفاظ موجود ہیں۔ فمن ذلک التکبیر للدخول فی الصلاۃ، ان میں سب سے پہلی جگہ داخلے کے لیے تکبیر کا لفظ ہے، اور وہ بھی متعین لفظ ہے۔ ومن ذلک التکبیر للرکوع والسجود والقیام من القعود، اور اس کے لیے اس ذکر میں سے ایک تکبیر رکوع کے لیے ہے، سجدے کے لیے ہے، اور قعود سے اٹھنے کے لیے ہے۔ فکان ذلک التکبیر تکبیرا، تو یہ تکبیر تکبیر ہی ہے، قد وقف العباد علیہ، اس پر بندوں نے توقیف کی ہے، توقف، بالکل اسی پر بند رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کر رہے، تبدیل نہیں کر رہے۔ وعلموہ، اور لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ ولم یجعل لہم، اور ان کے لیے نہیں یہ بات کی گئی کہ یجاوزوہ الی غیرہ، کہ کسی اور چیز کی طرف وہ تجاوز کر سکے۔ ومن ذلک ما یتشہدون بہ فی القعود، اور اسی میں قاعدے کے اندر تشہد بھی ہے۔ فقد علموہ، لوگوں نے تشہد کو بھی سمجھ لیا ہے، اور اسی پر انہوں نے توقف اختیار کیا ہے، اور اسی پر بند رہتے ہیں کہ تشہد ہی پڑھیں گے۔ وہاں بھی ان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ یأتوا مکانہ بذکر غیرہ، غیرہ بذکر، ایسا ذکر لے آئیں جو اس کے علاوہ ہو، تشہد کے علاوہ۔ لأن رجلا لو قال مکانہ بذکر غیرہ ہونا چاہیے، بذکر ان یأتوا مکانہ بذکر، اس کی جگہ ذکر لے آئیں، غیرہ جو تشہد کے علاوہ ہو۔
لأن رجلا لو قال مكان قولی اللہ اکبر، اپنے قول مکان قولی اللہ اکبر اللہ اعظم، اگر ایک بندہ اپنے اس قول اللہ اکبر کی جگہ اللہ اعظم کہہ دے، اللہ اجل کہہ دے، تو کان فی ذلک مسیئا، یہ اچھا کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ولو تشہد رجل بلفظ یخالف لفظ التشہد الذی جاءت به الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اور اگر کوئی تشہد پڑھے جو حضور سے منقول نہیں ہے، اس کے علاوہ کا تشہد پڑھے، مخالف لفظ کا تشہد پڑھے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، حضور سے بھی ثابت نہیں ہے، تو اس میں بھی کان ذلک کان فی ذلک مسیئا، اس میں بھی وہ نقصان کرنے والا ہوگا۔ تو جب یہاں تک کلمات طے ہیں تو پھر دیکھیں نا، شروع کے کلمات طے، آخر میں تشہد طے ہے، تو درمیان میں رکوع اور سجدے میں کیسے آزادی ہو؟ البتہ تشہد سے فارغ ہونے کے بعد جو اباحت ہے، تشہد سے فارغ ہونے کے بعد اباحت، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن نماز تو تشہد پر تقریباً مکمل ہو جاتی ہے، تو تشہد سے پہلے پہلے جتنے الفاظ ہیں وہ طے شدہ ہونے چاہیے۔ اب دیکھ لیں، وَكَانَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ قَدْ أُبِيحَ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحَبَّ، تشہد سے فارغ ہونے کے بعد دعا میں اباحت کا حکم دیا گیا جو پسند ہو۔ فقیل له فيما روى ابن مسعود، بس مصلی کو کہا گیا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے، ثم لیختر من الدعاء، پھر اس کے لیے اختیار ہے دعا میں ما احب، جو اس کو پسند ہو۔ فکان قد وقف فی کل ذکر علی ذکر بعینہ، ہر ذکر میں مخصوص ذکر پر توقیف کی گئی، وقف توقیف ہوئی، اور اس میں دوسرے ذکر کی طرف تجاوز کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ جو پسند ہو اس کو، سوائے اس کے کہ آخر میں جو ہے آخر میں اس کو آزادی دی گئی ہے، اس سے پہلے کہیں آزادی نہیں۔ وَإِنِ اسْتَوَى ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى فَلَمَّا كَانَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَدْ أَجْمَعَ عَلَىٰ أَنَّ فِيهِمَا ذِكْرٌ، جب اگرچہ برابر مسئلہ ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رکوع اور سجدے میں ذکر ہے، وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَىٰ أَنَّهُ أُبِيحَ لَهُ فِيهِمَا كُلُّ ذِكْرٍ، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہے، یہ تو طے ہے کہ رکوع میں بھی ذکر ہے، سجدے میں بھی ذکر ہے، اب وہ ذکر کیا ہے اس پر اختلاف ہے۔ بعض نے کہا جی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور بعض نے کہا مرضی کا ذکر ہے، لیکن جب ذکر ہونا طے ہو جائے تو کان النظر علی ذلک ان یکون ذلک الذکر کسائر ذکر فی صلاتہ من تکبیرہ و تشہدہ، تو پھر یہ بات طے ہونی چاہیے کہ جس طرح دیگر اذکار طے شدہ ہیں، اسی طرح تکبیر طے شدہ ہے، تشہد طے شدہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ طے شدہ ہے، ربنا لک الحمد طے شدہ ہے، تو رکوع کے اندر اور سجود کے اندر بھی ذکر کو طے شدہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کان النظر علی ذلک، اس پر نظر ڈالتے ہوئے اس بات پر ہم پہنچتے ہیں کہ یکون ذلک ذکر کا سائر ذکر، کے رکوع سجدے والا ذکر بھی دیگر اذکار کی طرح ہو جو نماز کے اندر ہے، جیسے تکبیر ہے، جیسے تشہد ہے، جیسے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا ہے، فیکون ذلک قولا خاصا، تو یہ خاص لفظ ہوگا جس کو اس نے اختیار کرنا ہوگا، خاص قول، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ لا ينبغی لاحد مجاوزتہ الی غیرہ، اسی کے لیے اس سے تجاوز دوسرے قول کی طرف جائز نہیں ہے، کما لا ينبغی، جیسا کہ مناسب نہیں ہے، فی سائر ذکر، دیگر اذکار کے الفاظ میں، الذی فی الصلاۃ، جو نماز کے اندر ہیں، کہ اس ذکر کو چھوڑ کر دوسرا ذکر اختیار کرے، ولا یکون له مجاوزہ ذلک الی غیرہ، اور اس سے تجاوز کسی اور ذکر کی طرف نہیں ہوتا، الا بتوقیف من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم له علی ذلک، ہاں ایک ذکر جو متعین ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جانے کے لیے بھی حضور سے اجازت چاہیے، تو جو تشہد کے بعد مرضی کی دعائیں ہیں اس میں حضور نے اجازت دے دی ہے، لہٰذا جائیں گے، اور دوسروں میں نہیں دی تو نہیں جائیں گے۔ فثبت بذلك قول الذين وقتوا في ذلك ذکرا خاصا، تو اس سے ان لوگوں کا نظریہ ثابت ہو گیا جنہوں نے اس رکوع اور سجدے میں مخصوص ذکر کو طے کیا ہے، مقرر کیا ہے، وهم الذين ذهبوا الى حدیث عقبہ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف گئے ہیں، علامہ فصل فیہ من القول، جس کے اندر اس قول کی تفصیل موجود ہے کہ رکوع اور سجود کے اندر کیا پڑھا جائے گا، یہ تفصیل گزر گئی ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، وهذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، یہ نظریہ ہے ان تین ائمہ کرام کا۔ فإن قال قائل، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تشہد کے بعد تو آزادی دی گئی ہے نا،
ما احب من الدعا کی آزادی دی گئی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس کو ذرا دیکھ لیں کہ وَأَيْنَ جَعْلٌ لِلْمُصَلِّي أَن يَقُولَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَا أَحَبَّ، کہ وہ جو مصلی کے لیے مقرر ہے کہ تشہد کے بعد مصلی جو ہے تشہد کے بعد ما احب کہے، اس کا کیا کریں گے؟ فَأَيْنَ جُعِلَ وَأَيْنَ جُعِلَ لِلْمُصَلِّي، اور وہ کہاں ہے وہ چیز جو مقرر کیا گیا ہے مصلی کے لیے تشہد کے بعد کہنا ما احب کہنا، جو پسندیدہ ہو، اس کا کیا جواب ہوں گے؟ اور یا یہ کہ کہاں سے ثابت ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے کہاں سے ثابت ہے، اور اس کا کیا جواب دیں گے، یہ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو سے مطلوب ہے۔ قیل له فی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ما احب کی اجازت ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک ذکر کو چھوڑ کر دوسرے ذکر کی طرف جانا بھی حضور کی طرف سے صراحت کے بعد ہی جا سکیں گے، تو کہتے ہیں وہ حدیث ابن مسعود میں موجود ہے۔ وہ کس طرح موجود ہے؟ حدثنا بذلك ابو بکر، وہ حدیث یہ ہے، وہ قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله قال كنا نقول خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلسنا في الصلاة، ہم نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے جب حضور علیہ السلام کے پیچھے ہم قاعدے میں بیٹھتے تو ہمارے الفاظ یہ ہوتے: السلام علی اللہ وعلی عباد اللہ علی عباده، السلام علی جبریل وعلی میکائیل والسلام علی فلان و فلان، اس طرح ہم سلام کا ایک تسلسل قائم کرتے، اللہ پر سلام ہو، اس کے بندوں پر سلام ہو، جبریل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو، فلاں و فلاں پر سلام ہو۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندو ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی والے، فلا تقولوا هكذا، اللہ کے لیے سلام نہ بھیجو، ولكن قولوا، پھر یہ کہو، فذكر التشهد على ما ذكرناه في غير هذا الموضع، پھر اس تشہد کا ذکر کیا جس کو ہم نے دوسرے باب میں ذکر کیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے تشہد کے باب میں، وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، پھر وہ تشہد ذکر کیا، اور اس کے آخر میں فرمایا ثم ليختر احدكم بعد ذلك اطيب الكلام، یہ فرمایا تھا یا ما احب من الکلام فرمایا تھا کہ اس کے بعد عمدہ کلام اپنے لیے منتخب کرے تشہد کے بعد، اور اس کلام سے دعا مانگے یا جو پسندیدہ کلام ہو اس کو اختیار کرے، یہ فرمایا تھا۔ تو حضور کی طرف سے اجازت ہے تشہد کے بعد اپنی مرضی کی دعا کی، حضور کی طرف سے اجازت صراحتاً موجود ہے۔ اور قاعدے رکوع اور سجود کے اندر تو بہت ساری روایات میں مقابلہ آ چکا ہے، اور احتمالات موجود ہیں کہ پہلی روایت منسوخ ہو، بعد والی ناسخ ہو، اور تشہد سے پہلے جتنے اذکار ہیں وہ سارے طے شدہ ہیں، تو طے شدہ اذکار وہاں ہونے چاہیے، صرف رکوع اور سجود میں آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله، یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين غير اننا نسبح ونكبر ونحمد ربنا، دو رکوع رکعتوں کے درمیان ہم کیا پڑھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، ہم تسبیح تکبیر حمد بیان کیا کرتے تھے، اور وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتي فواتح الکلم وجوامعه، حضور علیہ السلام کو جو کلمات دیے گئے وہ فواتح بھی ہے، جوامع بھی ہے، یا فرمایا تھا خواتم بھی ہے۔ وقال اذا قعدتم في الركعتين فقولوا، جب تم رکعتین میں بیٹھو تو یوں کہو، فذكر التشهد، پھر انہوں نے تشہد کا ذکر کیا، ثم يتخير احدكم، اور پھر فرمایا کہ ہاں ایک کو اختیار ہے من الدعاء، دعا کا، حاجبہ الیہ، اس دعا کا جو اس کو پسند ہو، فیدعو به ربہ، اس دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے مانگے۔ اگلی روایت بھی دیکھ لو، قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور بن المعتبر عن شقيق عن عبد الله عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثله غیر انه قال، اس روایت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ثم ليتخير من الكلام بعد، اس کے بعد اختیار کرے کلام ما شاء، جو اس کو پسند ہو، وبيح له هنا ان يختار من الدعاء ما احب، تو تشہد کے بعد دعا میں جو پسندیدہ دعا ہو اس کی اباحت کا اعلان ہوا، لأن ما سواه من الصلاة بخلافه، باقی ماندہ نماز اس کے بالکل بالخلاف ہے، ما ذکرنا، جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی تکبیر اپنی جگہ پر، تشہد اپنی جگہ پر، اور استفتاح یعنی سبحان ربک سبحانک اللہم وبحمدک وغیرہ اپنی جگہ پر، ومن التسلیم فی موضعہ، سلام اپنی جگہ پر، فذکر ذلک ذکرا خاصا، باقی سارے ذکر متعین ہیں، یعنی سلام بھی متعین ہے، سب درمیان میں ایک چیز کی اجازت ہے تو اجازت کو اجازت کے دائرے میں بند رکھیں گے، غیر متعدین الی غیرہ، غیر کی طرف نہیں جائیں گے، فالنظر علی ذلک فجعل ذلک ذکرا خاصا، یہ رکوع میں، سجدے میں، اور اسی طرح تکبیر وغیرہ وغیرہ
یہ ساری چیزیں، یعنی مولانا یہ فرمانا چاہتے ہیں نا کہ تشہد متعین ہے، تکبیر متعین ہے، سلام کا لفظ متعین ہے، اور سمع اللہ لمن حمیدہ متعین ہے، ربنا لک الحمد متعین ہے، سبحان ربک سبحانک اللہم وبحمدک وغیرہ متعین ہے۔ تو اس پر نظر ڈالتے ہوئے ہم اس نظریے تک پہنچتے ہیں کہ رکوع اور سجود میں بھی ذکر خاص ہو، لا یتعدی الی غیرہ، غیر کی طرف تجاوز نہ ہو۔ انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی۔